بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی رات فیصلہ ہونا ہے، اس سال کون مرے گا اور کون جیے گا۔ شب برات کی فضیلت جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے میں موجود نہ پایا تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلی کہ میرے آقا کہاں چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تلاش کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور مرنے والوں کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، اس رات کو رب العالمین مجھے عرش پر بلانے والا رب، ساتوں آسمانوں کی سیر کرا دینے والا رب، جنت کا نظارہ کرانے والا رب، دوزخ کا نظارہ کرانے والا رب، اس رات کو میرا کریم رب آسمان سے دنیا پر ایک خاص نزول رحمت فرماتا ہے، آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اس رات کو یعنی شب برات شعبان کی 15ویں رات کو میرا اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ساتھ میں اعلان کرتا ہے، دنیا والوں، آج کی رات ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا کہ آج رات میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بیماری سے نجات مانگنے والا، چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اسے تندرستی عطا کروں، میں اسے صحت عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت مانگنے والا، میں اس کی عمر میں برکت ڈال دوں؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، کیا تم جانتی ہو؟ حضور، میں تو نہیں جانتی۔ حضور، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، آپ کا اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، اس رات کو اولاد آدم کے جتنے لوگ اس سال میں پیدا ہوتے ہیں اور جتنے لوگ اس سال میں فوت ہوتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں اور جتنے لوگ جاتے ہیں، عائشہ، اس بابرکت رات کو ان سب کا آنا اور جانا لکھا جاتا ہے۔ کون آ رہا ہے اس سال میں، کون پیدا ہوگا، کس ٹائم پیدا ہوگا، ان تمام لوگوں کا جینا اور مرنا لکھا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، کائنات میں پھیل جاتے ہیں، ہر ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سویا ہوا ہے اور کون اللہ کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کون ہے جو نیند کے مزے لے رہا ہے اور کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا ہے۔ خدارا، اس رات کی جو بہترین عبادت ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ شب برات کی رات کی جو بہترین عبادت ہے، خدارا، اس رات کی عبادت توبہ کرنا۔ شب برات کی رات جو بہترین عبادت ہے، شعبان کی 15ویں رات جو بہترین عبادت ہے، وہ ہے رو رو کر جو توبہ کرنا، گڑ گڑا کر توبہ کرنا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو اللہ کا حبیب بننا چاہتا ہے، اگر تم اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو تو شب برات کی رات بابرکت رات، مقدس راتوں میں سے ایک خاص رات، اس رات میں اللہ کے حضور توبہ کرنا، اللہ کے محبوب بندے بن جانا۔ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے جو سویا ہوا ہے، کون ہے جو جاگ رہا ہے، سب کی زندگی لکھتے ہیں، سب کی موت لکھتے ہیں۔ جو شخص اس رات کو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، اس بابرکت رات کو بجائے کچھ حاصل کرنے کے جو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، تو اس کی موت میں، اور جو شخص اس رات کو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو فرشتے اس رات کو اس شخص کی عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ خوش قسمت انسان ہے وہ جو اس بابرکت رات میں قرآن مجید اٹھائے، قرآن کی زیارت بھی کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر دلوں پر میل آ جائے
تو قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو، اگر دل گندا ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کرو، یعنی قرآن سن لیا کرو، اور اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو قرآن پاک کی تلاوت قرأت کیا کرو۔ دل کیسے صاف کریں؟ میری امت، قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں پر محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون سا شخص ہے جو پریشان حال ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، فرشتے اسے روزی عطا کرتے ہیں، رزق سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم کے مطابق کون ہے جو اولاد کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے نیک نرینہ اولاد عطا کرے۔ کون ہے جو روزی کے لیے دعا مانگے، کون ہے جو بیماری سے چھٹکارا کے لیے دعا مانگے، کون ہے جو اپنی بخشش کے لیے دعا مانگے اور اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے۔ اس رات کی بہترین عبادت ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ رات تمہاری زندگی میں غنیمت کے طور پر آ رہی ہے۔ یہ خاص رات ہے، بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرک، شرک کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا شخص شرابی، شراب پینے والا۔ یہ وہ شخص ہیں جو شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ زانی شخص بھی شب برات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ سود خور شخص بھی شب برات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے، جب تک یہ تمام لوگ توبہ نہیں کر لیتے۔ بہترین توبہ ہے اس رات کی بہترین عبادت، مشرک بھی کیوں نہ ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ زانی بھی کیوں نہیں، اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر سے گناہ نہیں کرتا، مالک وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، چاہے وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ ایک بار دل سے توبہ کرتا ہے، ابھی ان کے منہ سے توبہ نکلے گی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول پہلے فرما لے گا۔ تو یہ بابرکت رات ہے، اپنی زندگی میں اس رات کو غنیمت جانیے۔ اس رات میں گڑ گڑا کے، رو رو کے جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اس رات جتنی ہو سکے عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں اور اگلی اس کی مان کے چلیں، اور اچھے اخلاق سے زندگی بسر کریں۔ اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں، ایک صفت بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعتراض کرنا، قطع تعلق کرنے والوں سے صلح رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندۂ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا اور درگزر سے کام لینا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، بچوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری زندگی کے روزے دار جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہ چھوڑا ہو، ساری زندگی کے عبادت گزار جس کی زندگی کی کوئی رات بغیر عبادت کے نہ گزری ہو، ساری زندگی کے عبادت گزار، ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔